بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَبْنِي قُلْتُ هَذَا الصُّبْحُ لَيْلٌ أَيَعْمَى الْعَالَمُونَ عَنِ الضِّيَاءِ. حب فعل امر ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ یہ فرض کرنے مان لینے کے معنی میں آتا ہے. حب کا معنی فرض کر لو، مان لو، اور اس معنی میں صرف امر استعمال ہے، ماضی مضارع وغیرہ استعمال نہیں ہے. وہبا یا حبو سے حب یہ ہے فعل امر، لیکن اس معنی میں ماضی اور مضارع استعمال نہیں ہے، بلکہ ماضی اور مضارع جو استعمال ہے وہ کس کے معنی میں؟ دینے کے معنی میں استعمال ہے. عمیہ عامہ کا معنی ہوتا ہے اندھا ہونا. عالمون عالم کی جمع ہے. عالم کا معنی ہوتا ہے خلق، مخلوق. اور مصباح المنیر وغیرہ میں بتایا ہے کہ یہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے عالم، اور اس کی جمع عالمون ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں بھی آیا ہے اس معنی میں الحمدللہ رب العالمین. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کی تفسیر میں مروی ہے رب الجن والانس. ٹھیک ہے. اور ان کے اس قول کی تائید قرآن کی ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے تبارک الذی نزل الفرقان لیکون للعالمین نذیرا. ظاہر ہے اس کی تائید کیسے ہوتی ہے؟ کہتے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کی تائید اس سے کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ڈرانے کے لیے آئے، جانوروں کو ڈرانے کے لیے آئے نہیں، بلکہ انسانوں کو، جناتوں کو. ٹھیک ہے. تو قرآن میں بھی اس معنی میں آیا، اور ایک لغت مصباح المنیر اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ عالم، ذوی العقول کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع عالمون. ضیاء جانتے ہی ہیں، روشنی. حب کا پہلا مفعول ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ضمیر ہے. اور دوسرا مفعول قلت هذا الصبح لیل، یہ دوسرے مفعول کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے. اور مان لو کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ صبح رات ہے، اور مان لو کہ میں نے کہا یہ صبح رات ہے، تو کیا جہان والے صبح کی روشنی سے اندھے ہو جائیں گے؟ تو کیا جہان والے صبح کی روشنی سے اندھے ہو جائیں گے؟ یعنی تیرے اخلاق حمیدہ، تیرے مکارم، تیرا بلند مقام، تیری جود و سخا کا چرچا دور دور تک ہے، لوگوں پر روز روشن کی طرح عیاں ہے. اب ایسی صورت میں اگر میں تیرے عیوب بیان کروں اپنے طور پر لوگوں کے سامنے، تو لوگ مجھے جھٹلائیں گے، میری بات نہیں مانیں گے. ایسے ہی جیسے کہ اگر میں صبح کے بارے میں کہوں کہ یہ رات ہے، تو لوگ صبح کی روشنی سے اندھے نہیں ہو جائیں گے اور میری بات مان نہیں لیں گے، بلکہ مجھے کیا کریں گے؟ جھٹلائیں گے، مجھے جھٹلائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری مذمت کروں، تیری ہجو کروں، جبکہ اس میں خود میری توہین ہے.
سمجھے بات؟ تطیع الحاسدین وانت مرء جعلت فداءہ وہم فدائی. الحاسدین تطیع کا مفعول ہے اور وانت مرء یہ حال ہے تطیع کی ضمیر سے، ضمیر مستتر جو انتا ہے اس سے حال واقع ہے. اور مرء میں جو تنوین ہے تنوین برائے تعظیم ہے، یعنی انت مرء عظیم. جعلت فداءہ یہ صفت ہے مرء کی، لیکن تعویل کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ جعلت فداءہ یہ جملہ دعائیہ ہے اور جملہ اسی وقت صفت بن سکتا ہے کسی نکرہ کی. جائز بات ہے جملہ یہ نکرہ ہی کی صفت بنے گا تو اسی وقت صفت بن سکتا ہے جبکہ وہ صدق و کذب کا احتمال رکھے، یعنی وہ کیا ہو، جملہ خبریہ ہو، خبر ہو، انشاء نہ ہو. اور دعا کس کی اقسام میں سے ہے؟ انشاء کی اقسام میں سے ہے، اور انشاء میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ ڈائریکٹ مرون کی صفت نہیں بن سکتا ہے، بلکہ اس میں تعویل کی ضرورت ہوگی. وہ تعویل کیا؟ انت مرء مستحق لان اسأل اللہ ان یجعلنی فداہ. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پر جملہ تام مان لیا جائے اور جعلتو سے استئناف ہو جائے، ادھر جملہ مستانفہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. مطلب کیا؟ آپ میرے حاسدین کی بات مانتے ہیں حالانکہ آپ عظیم آدمی ہیں. جملہ مکمل. ٹھیک ہے. اب آگے سے نیا جملہ، جعلت فداہ، چاہے دعائیہ ہو یا خبریہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ادھر دعائیہ ہی رہے گا لیکن کوئی فرق نہیں. وہم فدائی واو عطفہ ہے اور ہم فدائی اس کا عطف ضمیر ہم کا عطف کہاں پر ہے؟ ضمیر پر. جعلتو کی جو ضمیر ہے ضمیر مرفوع اس پر. اور یہاں کوئی حرج نہیں ہے، عطف درست ہے، اس لیے کہ جب ضمیر معطوف علیہ ہو اور معطوف کے درمیان کوئی فاصل آ جائے تو بغیر تاکید کے عطف درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کا عطف اسی ضمیر مرفوع پر ہے. یہ ضابطہ نہ ہے نہ کا کہ اگر ضمیر مرفوع پر عطف ہو چاہے مستتر ہو یا بارز ہو تو اس کی تاکید ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے جیتو انا و صدیقی، جیتو و صدیقی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر فصل ہو جائے جیتو الیوم و صدیقی تو صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ الیوم سے فصل ہو گیا. تو ایسے یہاں فداءہ سے فصل ہو گیا ہے. فداءہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مضاف الیہ کی کس کی طرف؟ مرعون کی طرف. ٹھیک ہے. اور ہم یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ حاسدین. ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھو. آپ
حاسدوں کی بات مانتے ہیں، یعنی میرے جو حاسد ہیں، مجھ سے جو جلنے والے ہیں، میری شہرت جن کو ہضم نہیں ہوتی ہے، آپ حاسدوں کی بات مانتے ہیں، حالانکہ آپ ایسے عظیم انسان ہیں کہ میں ان پر قربان ہو جاؤں اور وہ حاسدین مجھ پر قربان ہو جائیں. یعنی آپ کے احسانات میرے آپ ایک عظیم انسان ہیں، آپ کے بے شمار احسانات میرے اوپر ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر میں قربان ہو جاؤں اور وہ حاسدین جو مجھ سے جلنے والے ہیں، مجھ سے حسد رکھنے والے ہیں، وہ مجھ پر قربان ہو جائیں، کیونکہ میں ان سے افضل ہوں، وہ مفضول ہیں اور مفضول افضل پر قربان ہوتا ہے. وحاجی نفسی من لم یمیز کلامی من کلامہ من الہرائی. حجا یحجو، ہجو کرنا، برائی کرنا، مذمت کرنا، داعدو کی طرح ہے، ٹھیک ہے. حاجی اسی سے اس میں فاعل ہے، اور یہاں اس میں فاعل کی اضافت مفعول بھی کی طرف ہے. نفسی مضاف الیہ، حاجی مضاف، اس میں فاعل کی اضافت مفعول بھی کی طرف، اور یہ خبر مقدم ہے. من اس میں موصول، لم یمیز صلہ، ٹھیک ہے. آگے پوری بات مل کر کے اور موصول صلہ سے مل کر مبتدا مؤخر بنے گا. ہرا، ہرا یہراؤ، اس کا معنی ہوتا ہے اول فول بکنا، بےہودہ بات بولنا، ٹھیک ہے. الکلام الہرا، بےہودہ بات، المنطق الہرا، بےہودہ گوئی، بےہودہ بات، ٹھیک ہے، اول فول. اور اپنی ہی برائی کرنے والا ہے وہ شخص جو میرے کلام بلیغ اور ان کے بکواس میں امتیاز نہ کرے. جو میرے کلام اور ان کے، یعنی حاسدین، کلامین کی زمین کس طرف لوٹ رہی ہے؟ حاسدین کی طرف. جو میرے کلام اور حاسدین کی بکواس کے درمیان امتیاز نہ کرے تو وہ خود اپنی ہی برائی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. لہذا تو ہی جاہل ہے، اس لیے کہ اول فول جو میرے حاسدین نے بک کر کے تجھ تک پہنچا دیا، میری طرف منسوب کر کے، تو نے اسے میرا کلام سمجھ لیا، حالانکہ اس طرح کی بکواس، اس طرح کا اول فول والا میرا کلام ہو ہی نہیں سکتا. میرا کہاں اعلیٰ معیار کا نہایت فصیح و بلیغ کلام، اور کہاں وہ بکواس اول فول نہایت گھٹیا کلام. اگر تو پڑھا لکھا ہوتا، عالم ہوتا، تو بھی تیرے اندر بھی شعور ہوتا کہ کلام بلیغ کو گھٹیا کلام سے، گھٹیا کلام اور کلام بلیغ میں امتیاز پیدا کرنے کا شعور ہوتا تیرے اندر، تو ہرگز یہ نہ مانتا کہ یہ میرا کلام ہے. تو پہلے تو برائی نہیں کی تھی، لیکن اب برائی نہایت لطیف انداز میں کر دی. وَإِنَّ مِنَ الْعَجَائِبِ أَن تَرَانِي فَتَعْدِلَ بِي أَقَلَّ مِنَ الْهَبَاءِ. عجیبہ کی جمع عجائب، عجیبہ حیرت انگیز چیز. عدلہ یعدل، عدل الشیء بالشیء، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر ٹھہرانا. حبا، اس کی جمع احبا،
ہوا کا معنی غبار کے ذرات جو دھوپ میں نظر آتے ہیں، جیسے ادھر سے کھڑکی کھلی ہو، ادھر سے دھوپ آئے روشنی، تو اس میں باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا۔ من العجائب یہ محذوف سے متعلق ہو کر کے انا کی خبر مقدم ہے، اور ان ترانی یہ مبتدا مؤخر ہے، ظاہر سی بات ہے ان داخل ہے مضارع پر، مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسم بننا صحیح ہو جائے گا، پھر اسم ہے انا کا۔ تعدیلہ کا ترانی پر ہے۔ اقلہ یہ تعدیلہ کا مفعول بھی ہے، من الہبا اقلہ سے متعلق ہے، بھی یہ بھی یہ تعدیلہ سے متعلق ہو جائے گا۔ اور یقیناً حیرت انگیز باتوں میں سے یہ ہے کہ تو مجھے دیکھے پھر ذرے ناچیز سے کمتر کو میرا ہمسر ٹھہرائے، میرا برابر ٹھہرائے۔ اور یقیناً حیرت انگیز باتوں میں سے یہ ہے کہ تو مجھے دیکھے پھر غبار کے ذرے سے کمتر کو میرا برابر ٹھہرائے، میرا ہمسر ٹھہرائے۔ یعنی جو حاسدین ہیں وہ ذرے ناچیز غبار کے ذرے سے بھی کیا ہے؟ کمتر ہے، ان کی کوئی شہرت نہیں، کوئی جانتا تک نہیں، اور کہاں میں دور دور تک میری فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بج رہا ہے، اور تو نے مجھے دیکھا بھی، اس کے باوجود تو ان ذرے ناچیز سے کمتر حاسدوں کو میرے برابر ٹھہراتا ہے، یہ تو بہت بڑی حیرت کی بات ہے۔ وَتُنْكِرَ مَوْتَهُمْ وَأَنَا سُهَيْلٌ طَلَعْتُ بِمَوْتِ أَوْلَادِ الزِّنَاءِ۔ تنکرہ کا عطف اسی پر ہے، انکرا انکار، اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، اور انا سہیل یہ جملہ محلاً منصوب ہے، حال ہے، واو حالیہ ہے۔ طلع طلوع ہونا، اولاد الزنا، یہ زنا اور زنا مقصور اور ممدود دونوں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ زنا یزنی زنن و زناءن، بدکاری کرنا، ولد الزنا حرامی، اور سہیل ایک ستارہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور تھا عرب میں کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو چوپایوں میں جانوروں میں وبا عام ہو جاتی ہے، بیماری پھیل جاتی ہے اور وہ مرنے لگتے ہیں۔ یہاں اولاد الزنا سے استعارہ کیا ہے حاسدین کا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تو مجھے دیکھے اور ان کی موت کا انکار کرے۔ کن کی موت؟ حاسدین کی موت کا۔ یہاں موت سے حقیقی مراد نہیں ہے، یہاں عدم شہرت مراد ہے۔
ظاہر سی بات ہے کوئی بہت مشہور نہیں رہتا ہے تو ایک سے ایک اپنی اپنی شہرت دکھانے لگتے ہیں، لیکن جب کوئی ہو جاتا ہے ایسا مشہور جس کے آگے سب کی شہرت ختم ہو جائے تو گویا کہ سب کی موت ہو گئی. ٹھیک ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تو مجھے دیکھے اور ان کی موت کا انکار کرے، حالانکہ میں ستارہ سہیل ہوں، حرامیوں کی موت کے ساتھ طلوع ہوا ہوں، ان حرامیوں کی موت کے ساتھ طلوع ہوا ہوں. وہی حاسدین. ٹھیک ہے کہ اب جبکہ میں آ گیا اور مجھ جیسا فصیح و بلیغ جس کا کلام نہایت اعلی معیار پر ہوتا ہے اور میں نہایت مشہور و معروف ہوں، اس کے باوجود تو ان کی موت کا انکار کرے، ان کی عدم شہرت کا انکار کرے، یہ بھی کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے.